مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورت ان دونوں سے اس دنیا کو بسایا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت اللہ نے زمین پر اتارا اور اسی سے اللہ نے اتنی بڑی دنیا کو بسایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کے احکامات کو ذکر فرمایا اور حیا اور پاک دامنی کا ذکر فرمایا۔ گھر میں مرد اور عورت کو کیسے رہنا ہے، کس طرح دونوں کو زندگی بسر کرنی ہے، اللہ نے اس کو باقاعدہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ کیونکہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے قرآن پاک کے کسی حکم کا علم ہم کو نہیں ہوتا، اور ہم ساری گھر کی تہذیب دنیا سے سیکھتے کہ دنیا میں کیا چل رہا، لوگ کیا کر رہے ہیں، بس وہی چیز ہمارے گھر میں داخل ہو جاتی اور قرآن پاک کی چیزیں ہمارے گھروں سے نکل جاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورت کے احکامات کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ نکاح کس سے کیا جا سکتا ہے، کس سے نہیں کیا جا سکتا، اس کو تک ذکر فرمایا۔ کون مرد کس عورت سے، کون عورت کس مرد سے پردہ کرے، یہ تک ذکر فرمایا۔ کیسی تہذیب ہے جو قرآن پاک نے ہم کو عطا فرمائی، اور کیسی پاک دامنی ہے جو قرآن پاک نے ہم کو تفصیل سے ذکر فرمائی۔ یہاں تک قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی اجنبی عورت کسی مرد سے نرم گفتگو نہ کرے، لہجے کو سخت کر کے بولے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم سے کچھ محبت کرتی ہے، یہ ہم سے کچھ چاہتی ہے، لہجہ تک نرم نہ ہو۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن کے احکامات ہیں، عورتوں کو دیے جا رہے ہیں کہ کسی اجنبی مرد سے آپ نرم گفتگو بھی نہ کریں۔ کیسی تہذیب ہے جو قرآن پاک نے ہم کو سکھلائی۔ کوئی شخص گھر پہ آیا، اس نے کنڈی کھٹکھٹائی کہ فلانے ہیں، اندر مرد نہیں ہے عورت ہے، تو وہ نرم لہجے میں نہیں کہ آئیے بیٹھیے، گرم پئیں گے یا ٹھنڈا پئیں گے، ایسی گفتگو عورت نہیں کرے گی جب اکیلی ہو۔ وہ اندر سے اپنے لہجے کو سخت کر کے بولے گی، آپ ایسے وقت آئے ہیں جب وہ ہے نہیں، جائیے دکان پر دیکھیے ہوں گے، یہاں کیا کرنے آ گئے۔ ایسا جب جملہ ہوگا تو کبھی بھی یہ شخص اب اس دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹانا مناسب نہیں سمجھے گا، جانا بھی نہیں مناسب۔ قرآن نے ایک لفظ سے ساری اصلاح کر دی کہ نرم گفتگو نہ کرنا۔ کتنا بڑا سبق ہم کو سکھلا دیا، کیسی بہترین ادا ہم کو سکھلا دی۔ اگر عورت نے نرم گفتگو کی، دروازہ کھولا، باہری کمرہ کھولا، بٹھالا اور ٹھنڈا اور گرم پلایا، تو اب یہ انتظار میں اسی میں رہے گا کہ جب اس کا شوہر نہ ہو تب میں جاؤں، تاکہ مجھے اس طریقے کے بیٹھنے کی آزادی مل جائے۔ اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کے احکامات ہیں۔ کیسے پیارے پیارے احکامات، کیسی تہذیب دی ہے ہم کو قرآن پاک نے۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردہ فرما رہے ہیں، کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہے، جبکہ سارے جہان کے سرتاج تو کیسے پاک ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے موقع پر آپ کس طرح سے عورتوں کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا رہے۔ کچھ عورتیں بیعت ہونے کے لیے آئیں، اور بیعت ہونے کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے حبیب بیعت فرمایا کرتے تھے۔ تو عورتیں سمجھی کہ جیسے مردوں میں بیعت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کے حبیب ہمارے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت فرمائیں۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب عورتوں نے کہا کہ ہم بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ہاتھ کو لے لیں اپنے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا نہیں میں کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا کرتا، کسی عورت سے ٹچ نہیں کیا کرتا۔ کیسے جملے ارشاد فرمائیے، تو مردوں کا طریقہ بیعت ہونے کا ہے، عورتوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے بیعت کیا جائے۔ اس انداز سے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ہم کو سکھا رہے ہیں۔ کیا انداز ہونا چاہیے ہمارے گھر کے اندر کا، تہذیب کون سی ہمارے گھر کے اندر کی ہونی چاہیے، کس انداز کا ہمارے گھر کا رہن سہن ہونا چاہیے۔ لڑکی سے تو پردہ ہے نہیں، لیکن اکابرین کو بھی لکھا ہے، صحابہ کا بھی لکھا ہے کہ اگر ان کی بیٹی بھی اکیلی گھر میں ہوتی تو گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ بیٹی ہے، بیٹی ہے، کوئی ہے بھی نہیں، اگر والدہ نہیں ہے بیٹی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لکھا ہے، آپ دروازے پہ بیٹھے ہوئے، صحابی گزرے کہ بہت دیر ہو گئی، آپ اندر گھر میں تشریف نہیں لے جا رہے، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے کیا بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے میری بیوی کہیں کام سے گئی ہوئی ہے، اندر حفصہ ہے میری بیٹی ہے۔ وہ کون سی بیٹی؟ جو اللہ کے حبیب کی بیوی ہیں، سارے جہان کے سرتاج کی بیوی ہیں، ساری دنیا کی ماں ہیں، جو ماں نہ مانے وہ کافر ہو جائے، قرآن نے کہا ہے۔ ایسی ماں اور ایسی بیٹی حضرت عمر دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں داخل نہیں ہو۔ تو جب بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ صحابہ کر رہے ہیں تو اجنبی عورت کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا تہذیب ہے اسلام کی، کتنی شاندار تہذیب۔ لیکن ہم نے قرآن پاک کی اس تہذیب کو بھلا دیا۔ ہم تو وہ تہذیب دیکھ رہے ہیں کہ مصافحہ کرا جائے، عام طور سے سب لوگ مصافحہ کر رہے ہیں عورتوں سے، تو ہمیں مصافحہ کرنے میں کون سی پریشانی، ہاتھ ملانے میں کون سی پریشانی، گفتگو کرنے میں کون سی پریشانی، اکیلے میں ملاقات کرنے میں کون سی پریشانی۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہوئیں تو پھر آج کون سی نوبت آ گئی ہے، جس اپنے ایک ایک محلے سے نہ جانے کتنی کتنی لڑکیاں غیر مسلمین کے ساتھ جا رہی ہیں، غیر مسلمین کے ساتھ جا رہی ہیں، اور ماں باپ کو معلوم ہے اور پھر بھی وہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بچپن سے انہوں نے اس تہذیب کو سکھایا ہی نہیں۔ جس تہذیب کو اپنے بچوں کو سکھلایا ہے اس تہذیب کا اب انکار کیسے کر دیں؟ زندگی بھر ماں باپ ہی ہاتھ ملاتے رہے، اگر بیٹی ہاتھ ملا رہی ہے تو انہیں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ وہ اس کے اندر خاموش ہیں اور بولنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نتیجہ کس بات کا ہے کہ تہذیب جو ہماری تھی، اسلام کی تھی، وہ تہذیب ہم نے گھر سے باہر نکال دی، اس کو باہر کر دیا۔ اس لیے ایسے حالات ہم کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہر گھر ایسے حالات میں۔ اب تو بیٹیوں نے باپ سے شرم بھی ختم کر دی ہے، باپ کے سامنے دوپٹہ سر پر نہیں ہے، بنیان پہن کر کے، لوور پہن کر کے یہ لڑکیاں اپنے باپ کے سامنے گھوم رہی ہیں، اور نہ باپ کو اس میں شرم آ رہی ہے نہ بیٹیوں کو شرم آ رہی ہے کہ آخر یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سا انداز ہے جہاں باپ باہر نکل کر بیٹھ جائے کہ میری بیٹی اکیلی گھر میں ہے، وہاں پر یہ حالات ہو گئے، ایسے حالات ہو گئے۔ اس تہذیب کو ہم نے اختیار کر لیا، اس ننگے پن کو ہم نے اختیار کر لیا کہ باپ بیٹے کی تمیز ختم ہو گئی۔ ماں سے اور بیوی سے اور بیٹی سے کیا کیا احکام بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ جب گھر میں آؤ آواز دے کر کے آؤ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں میری خالی ماں ہے پھر بھی آواز دوں؟ کہاں پھر بھی آواز دے کر کے آؤ؟ کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے ماں اس حالت میں بیٹھی ہو، کپڑے بدل رہی ہو، یا کسی اور اس حالت میں ہو جو ماں تم کو اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتی ہے، اور تم داخل ہو جاؤ تو پھر یہ تمہارے لیے ماں کی بے ادبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ماں جس حالت کو دکھانا نہیں چاہ رہی اس حالت میں بیٹھی ہو، اگر آواز دے لوگے سنبھل جائے گی۔ سر پہ دوپٹہ عورتوں کے آ جائے گا، آواز مرد آ رہا ہے، ہمارے گھر کا مالک آ رہا ہے، گھر پہ بیٹیاں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیں گی، صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں گی، آواز دے کر کے آیا کرو، اچانک گھر میں داخل مت ہو جایا کرو۔ یہ تہذیب کون سکھائے گا؟ کہاں ایسی تہذیبیں ہم کو ملیں گی؟ کس نے ہم کو یہ چیزیں بتائی ہیں؟ کہ قرآن نے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آج ہم جوانوں نے، آج کی جوان جس پرورش پر چل رہے ہیں، انہوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جیسے تمہارے یہاں ویسا ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، اسلام کوئی چیز نہیں ہے، ہم کو تو وہی چیز
پسند ہے جو تمہیں پسند ہے، جو تمہارے گھروں میں ہوتا ہے وہی ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم، کوئی بھی مرد، یہاں تک کہ اسلام نے کہہ دیا کہ ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، بھائی بھی تمہاری اپنے بہنوں کے سامنے نہ آئیں۔ اس سے زیادہ پردے کی چیز، اس سے زیادہ حیا کی چیز کیا ہو سکتی؟ سامنے نہ آئیں۔ خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، بھائی یہ نہیں، ہاں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں تو بہن ہے، یہ تو ہم تو بھائی بہن ہیں، ہمارا کون سا پردہ ہے، ہم کون سے ایسے اس میں ہیں، اور جب گھر سے غائب ہو جاتے ہیں دونوں، پھر کہتے ہیں کہ ہائے افسوس ہمارے بھیا نے ایسا کر دیا، ہماری بہن تو ایسی نہیں تھی۔ ارے تمہاری بہن بھائی ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن تو تھا، قرآن تو کہہ رہا تھا، تم نے قرآن کی تو نہیں مانی، اللہ کے حبیب تو کہہ رہے تھے، تم نے ان کی بھی تو نہیں مانی۔ تو اب یہ دن تو دیکھنے ہی پڑیں گے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک گھر کی کہانی نہیں، پورے پورے محلوں کی کہانی، جس علاقے میں چلے جاؤ وہاں کی کہانی یہی ہے کہ آج کوئی پتہ نہیں زنا کتنا عام ہو گیا ہے، زنا کتنا عام ہو گیا ہے۔ سارے پیسے لوگوں کے گھر میں جو خرچ ہونے چاہیے تھے وہ پیسے یاری دوستی میں خرچ ہو رہے ہیں، سارا گھر لوٹا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا۔ اس لیے ہمارے پیسے جو ہم پر خرچ ہونے چاہیے تھے، ہماری بیوی بچوں پہ خرچ ہونے چاہیے تھے، آج دوسری جگہ لوٹ رہے ہیں، اور ہم سارے پیسے لٹائے دے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم جاگیں۔ قرآن پاک نے جو ہم کو تعلیمات، مرد عورت کے احکامات، پردے، شرم، حیا جو سکھلائی ہے، اس شرم و حیا کو ہمیں واپس گھر میں لانا چاہیے، اور ہم کو پتہ چلے کہ ساری دنیا دیکھے کیسے بڑے بڑے کرکٹر کھیلنے والے جب عورتوں سے ہاتھ ملا وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا یہ ہاتھ تو صرف ہماری ماں کے لیے، بیوی کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ عورت جو کبھی بھی ہمیشہ اسلام کو گالی دیتی ہے، اس ایک ادا سے اس کے دل میں اسلام کی محبت ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ ایسا بھی ہے کہ دوسروں سے ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ تو ہماری بیوی کے لیے ہے، یہ ہاتھ تو ہماری ماں کے لیے ہے، یہ کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا ہے، وہاں پر نہیں مل سکتا ہے۔ وہ اسلام کو بدنام کرنے والی لڑکی وہ اچانک اسلام سے محبت کرنے والی بن جاتی۔ کیا چیز، کیا ادا ہے اسلام کی، جس نے اسلام کو پھیلایا ہے؟ ہم نے اسلام کو مٹایا ہے، اور اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ جب ہم اسلام کو مٹا رہے ہیں تو اللہ ہم کو مٹا رہا ہے۔ ہم اگر اسلام کو مٹائیں گے تو اللہ اس سے پہلے ہم کو مٹا دے گا۔ اس لیے ہم کو قرآن کی تہذیب، حیا اور شرم اپنے گھر سے رخصت نہیں ہونی دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔